عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ یا مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی بات پر عذاب نہیں کیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ تو آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ اس حدیث میں بہت سے مسئلے سمجھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، بس قیامت کے دن یا جہنم نعوذ باللہ یا جنت وہاں پہ عذاب و ثواب ہے، لیکن یہاں پہ عذاب و ثواب کا پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو سوال ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ عذاب قبر ہوتا کہاں پہ ہے؟ آیا کہ اس دنیا کی قبر میں ہوتا ہے یا کہ جہاں پہ ہماری روحیں ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہم قبریں کھیڑتے ہیں یا قبر کھودتے ہوئے پرانے مردے بھی نظر آ جاتے ہیں، کسی کو عذاب ثواب نظر نہیں آتا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان پہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بھی بنا لیتے ہیں، پرانے قبرستان اس میں سے کوئی میتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو کسی کو عذاب ثواب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ تو پھر یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ برزخ الی یوم یبعثون، یعنی موت کے بعد جو ہے وہ ایک برزخ ہے، عالم برزخ، جہاں پہ قیامت کے دن تک یعنی اٹھائے جانے کے دن تک انسان کو رہنا ہے۔ ہماری زندگی کا تعلق ہے کچھ عالموں سے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، روحوں کے عالم میں، پھر ہم عالم دنیا جہاں پہ ہم آ کے زندگی گزار کے اپنے اعمال کر کے جاتے ہیں، پھر دنیا سے یعنی موت سے لے کر قیامت تک کا جو عالم ہے جہاں پہ ہماری روحیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ زیادہ تر یہی یعنی وہ دی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں ہی روحوں کے ساتھ عذاب و ثواب کا معاملہ رہتا ہے۔ جسم جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ مل کر ان قبروں میں مٹی ہو جاتے ہیں، سوائے انبیاء، شہداء یا جن کے اللہ تعالیٰ چاہیں بچانا، باقی سب کے بدن اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو عذاب و ثواب جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اس پہ سانپ مسلط کر دیا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کچھ ایسا آتا ہے۔ تو یعنی اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں گھس جاتی ہیں۔ یہ عذاب قبر کے متعلق جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کھلی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے جنت کے بچھونے، جنت کا اوڑھنا پہنچا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے سو جا، ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ سارا ذکر ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو قبر کا عذاب و ثواب کہاں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں ہونی چاہیے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ البتہ دنیا میں عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں اپنے بندوں کو، دنیاوی قبر میں بھی، اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور یہاں پہ آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا وہ گناہ ہے۔ ایک گناہ یہ ہے، ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ہمارے یہاں عموماً یہ غلطی پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم اکثر مردوں کو دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، اٹھ کے چل پڑتے ہیں، وہ اپنے ذکر کو نہیں دھوتے ہیں، نہ ہی استنجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بچپن سے عادت ہی نہیں ڈالی گئی ہوتی۔ ہم خود اپنے بچوں کو جب وہ قضاء حاجت کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں یعنی پیشاب کرتے ہیں، تو ان کو دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جبکہ ہمیں تب سے ان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف ان کے یعنی قضاء حاجت وہ کریں تب ان کو دھونا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ وہ صرف پیشاب کریں تب بھی ان کو دھونے کی عادت ڈالیں، تاکہ بچپن سے ان کو پتا ہو۔ خواتین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کرتی ہیں تو دھونے کو ضرورت محسوس نہیں کرتی، اٹھ کے ایسے ہی واش روم سے نکل آتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔
تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے بھی بچنے میں احتیاط کی جائے۔ ہمارے فلش جو ہوتے ہیں وہ سخت قسم کے ہوتے ہیں، اس پہ اچھلتے ہیں اس کے چھینٹے، تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس وقت میں اپنے نل جو ہے اس کو کھول دیں، ہلکا پانی بہتا رہے تاکہ چھینٹے زیادہ نہ اڑیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر لوگوں کو آواز نہیں آتی واش روم میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک پردے کی بات ہوتی ہے، خواتین کے لیے ہوں مردوں کے لیے ہوں، تو آپ اپنی ہلکا سا پانی پائپ کھول سکتے ہیں تاکہ پانی کے چھینٹے نہ اڑیں۔ اور پھر بعد میں احتیاط یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں بھی دھو لیں احتیاطاً، اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے ایسا تو، کیونکہ قبر کا عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں، اتنی چھوٹی سی بات جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یعنی ہمیں دھیان ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم اٹھ کے چل پڑتے ہیں واش روم کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا، چگلی کھایا کرتا تھا۔ چگلی کیا ہوتا ہے؟ چگلی کھانے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ چگلی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نیت کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ آپ کسی کی برائی، کسی کی اس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتا چلے اسے برا لگے گا، آپ کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے کہہ سکتی ہیں تو کہیں جا کے، ہمیں کیوں سنا رہی ہیں؟ صحیح، جب کہہ سکتی ہیں نا تو کہیں ان سے جا کے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے غیبت، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا گناہ ہے، لیکن قبر کا عذاب ہو رہا ہے چگلی کی وجہ سے۔ چگلی میں نیت کا فرق ہوتا ہے، اس میں نیت یہ شامل ہوتی ہے کہ کسی کی برائی جا کر جس کے سامنے آپ بیان کر رہی ہیں نا، اس میں اور ان دونوں میں آپس میں لڑائی پڑ جائے، بول چال ختم ہو، اس کو کہتے ہیں چگلی۔ کتا رحمی کروانے کے لیے جب آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، جیسے ساس کی باتیں جا کے بہو کے آگے آپ کرتی ہیں اس کی برائیاں، تاکہ ان کی گھر میں اچھی خاصی لڑائی ہو، آپس میں بول چال نہ رہے، جب یہ نیت شامل ہو جاتی ہوتی وہ بھی غیبت ہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم غیبت کو چگلی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت شامل ہوتی ہے کہ آپس میں ان کی بول چال نہ رہے، ان کی لڑائی ہو، ان کے گھر میں فساد ہو، یہ چگلی ہے، اس پہ قبر کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ کتا رحمی اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔